معزز و محترم سامعین گرامی قدر، ماہ جمادی الثانی کا ایک اور جمعۃ المبارک اللہ رب العزت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کے نسبت سے منسوب اس بابرکت اور مقدس مہینے کی برکتیں ہمارا مقدر اور ہمارا نصیب فرمائے۔ ہم نے گزشتہ 3 جمعۃ المبارک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعارف اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ آج ہم اس گفتگو کو اختتامی مراحل کی جانب لے چلتے ہیں۔ سورۃ اللیل کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ جہنم کی آگ سے ڈر سنانے کے حوالے سے ہے، جس میں فرمایا کہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ مفہوم پیچھے یہی چل رہا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ پس میں تمہیں آگ کا ڈر سنانے آیا ہوں۔ انذرتکم، تمہیں آگ کا ڈر سنانے آیا ہوں۔ اور یہ آگ ہے کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکذیب کی اور منہ پھیرا، الذی کذب وتولی، جنہوں نے جھوٹ بولا، تکذیب کی اور منہ پھیرا، پیٹھ دکھائی، وتولی۔ یہاں تک ان لوگوں کا تذکرہ کہ جو اس آگ کا ایندھن بنیں گے اور انہیں اس آگ کے سپرد کیا جائے گا۔ اس کے معنی بعد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اس سے ہم دور کر دیں گے آگ کو، یا ان قریب ہم آگ کو اس سے دور کر دیں گے۔ کس سے؟ الاتقا، جو اتقا ہے۔ جب یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسے شخص کی بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ جس کا منصب، جس کا ٹائٹل اور جس کا عنوان اتقا ہے، اسے اللہ رب العزت آگ سے دور فرما دے گا، اسے آگ سے آزاد فرما دے گا۔ پھر جب اس اتقا کی مزید وضاحت خود قرآن نے کی کہ وہ اتقا کون ہے، تو اس کی صفات کو ذکر فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ۔ یہ اتقا وہ ہے کہ جو اپنا مال اس نیت اور اس غرض سے خرچ کرتا ہے کہ اس کا جو مال ہے وہ صاف ہو جائے، یتزکیٰ، اس کے مال کا تزکیہ ہو جائے، اس کا مال پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ اور اس اتقا کی ایک اور نشانی اور ایک اور شان اگلی آیت میں ذکر فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ اور وہ جو اتقا شخص ہے اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس پر کسی کا احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے۔ یہ دونوں آیات مبارکہ اس اتقا کی صفت سے متصف شخص کے بارے میں بیان کی جا رہی ہیں اور اس اتقا کی پہچان ذکر کی جا رہی ہے۔ اب جب ان دونوں پہچانوں پر ہم مختلف شخصیات کو جب پرکھتے ہیں اور ائمہ مفسرین نے اتقا سے جب مختلف اقوال مراد لیے تو یہاں 2 طبقات بنے۔ ایک طبقہ اہل تشیع مفسرین کا ہوا اور دوسرا طبقہ اہل سنہ مفسرین کا ہوا۔
اہل تشیع نے کہا کہ یہاں اتقا سے مراد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور اہل سنہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں اتقا سے مراد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ جب اہل تشیع دلیل دیتے ہیں تو دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں جو پہلی صفت ذکر ہوئی الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ وہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ان کا مال پاکیزہ ہو جائے، صاف ہو جائے، ستھرا ہو جائے، تو بالکل یہی صفت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ خاص قرآن کے ایک اور مقام پر ذکر ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جیسے وہاں مراد حضرت علی ہیں تو یہاں پر بھی مراد حضرت علی ہے، اور وہ دلیل بناتے ہیں آیت کا وہ جز وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ رکوع کی حالت میں ہیں، وہ اتنا خرچ کرتے ہیں، وہ سخی اتنا ہے کہ وہ رکوع کی حالت میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ وہاں یؤتی ہے، یہاں یؤتونا ہے، وہاں یتزکا ہے، یہاں الزکا ہے۔ تو اہل تشیع نے یہاں یہ دلیل لی کہ اتقا اس شخص کی صفت ہے کہ جو کثرت کے ساتھ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا مال صاف ہو جائے۔ تو چونکہ یہاں اس شخص کی صفت ذکر ہوئی تو یہی صفت دوسرے مقام پر حضرت علی کی صفت ہوئی، تو اس سے مراد یہ ہوا کہ یہاں اتقا حضرت علی المرتضیٰ۔ اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ ہوں یا اہل بیت اطہار کے جملہ افراد ہوں، آپ لوگ اپنی سخاوت کے بہرے بے کنار ہیں، گھر میں خود اپنے لیے کچھ ہو یا نہ ہو مانگنے والے کے دامن کو ضرور بھرتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ صرف علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پوری جماعت اتنی سخی ہے کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کے دل سے مال کی دو محبت کو نکال دیا تھا، اور وہ بس اسی بات میں خوش رہتے تھے کہ ہمارا مال کسی طرح سے اللہ رب العزت کی راہ میں قبول ہو جائے۔ جب یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کے جواب میں پھر ائمہ مفسرین جو اہل سنہ کے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، یہاں اگر آپ بطور دلیل حضرت علی کی ذات لیتے ہیں اس آیت سے، جبکہ اس کے جواب میں بھی دلائل دیے گئے، لیکن اگلی جو آیت ہے وہ اس کا رد کرتی ہے۔ اگلی آیت ہے مَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، تم میں سے کسی کا اس اتقا پر کوئی احسان نہیں، تجزا جس کا بدلہ دیا جائے۔ جب اس آیت مبارکہ پر ہم آتے ہیں تو یہ بات تو واضح ہے کہ الاتقا کے بعد دونوں آیات اتقا کی ہی صفت بیان کر رہی ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک آیت حضرت علی کے لیے ہے، دوسری آیت کسی اور کے لیے ہے۔ اتقا ہی کا تذکرہ آگے چل رہا ہے اور دونوں اگلی آیات اسی اتقا کی صفت کے طور پر بیان ہوئی ہیں اور اسی کی نشانی اور اسی کی پہچان ذکر کی جا رہی ہے۔ تو جب یہ کہا جائے کہ وہ جو اتقا ہے اس پر تم میں سے کسی کا کوئی احسان نہیں کہ جس کی جزا دی جائے، اس کی وجہ کیا بنی؟ اس آیت کے نزول کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا واقعہ ایک ہی، الفاظ مختلف ہیں۔ ایک روایت اس کے شان نزول کے حوالے سے ہمیں یہ ملتی ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غلاموں کو آزاد کرنے میں بڑے تیز رفتار تھے، بڑی سرعت رکھتے تھے۔ جہاں کہیں کسی غلام کو کسی تکلیف میں دیکھتے تھے اور پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی تکلیف اس کے ایمان لانے کی وجہ سے ہے تو آپ بڑی سے بڑی قیمت دے کر انہیں آزاد کروا لیتے تھے۔ ائمہ مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تو اس وقت آپ نے ایمان کے بعد 7ویں شخص کو آزاد کروایا تھا، اس سے پہلے 6 مزید کروا چکے تھے۔ 7ویں جن کو آزاد کروایا تھا وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ جب یہ 7 کی تعداد مکمل ہوئی
تو اس وقت آپ کے والد بزرگوار جناب ابی قحافہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، کہنے لگے کہ بیٹا تم اپنا مال خرچ کر کے غلاموں کو آزاد کرواتے ہو، کم از کم کسی ایسے کو تو آزاد کرواؤ کہ جو کل تمہارے لیے ڈھارس بنے، کہ اپنا وہ احسان جانے، طاقتور ہو، قوت میں ہو، جوان ہو، اڑیل ہو، تو کل تمہیں مدد کی ضرورت پڑے تو تمہارے احسان تلے آ کر وہ تمہاری مدد تو کر سکے۔ کسی ایسے پر تو احسان کرو کہ جو بعد میں تمہیں فائدہ دے، بعد میں تمہیں کوئی کام دے۔ جناب ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کہنے پر اگلی آیت نازل ہوئی تھی، اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ جناب صدیق اکبر نے جو جواب دیا تھا وہ جواب یہی تھا کہ میں اپنے لیے یا اپنے مستقبل کو دیکھ کر ان غلاموں کو آزاد نہیں کرا رہا، بلکہ میں تو ان پر مال اس لیے خرچ کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ آیت مبارکہ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ اعلیٰ رب جو ہے، جب میں انہیں آزاد کرتا ہوں تو میرے سامنے کسی کا چہرہ نہیں ہوتا، میرے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا، میرے سامنے کوئی اور غرض نہیں ہوتی، صرف اتنی غرض ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ رب جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ جناب ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات ذکر کی تو یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جو اخلاص صدیق اکبر کا تھا اس کی گواہی خود قرآن نے دی تھی۔ دوسری وجہ یہ ذکر کی گئی کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا، سیرت ابن حشام میں اور ابو اسحاق نے اس واقعے کو پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی کے آقا کے پاس سے گزرے اور وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی ہی سخت ترین انداز میں تشدد کر رہا تھا، زد و کوب کر رہا تھا، اور نیچے انگارے جل رہے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت کے بل ان انگاروں پر لیٹے ہوئے تھے اور بلال حبشی کے سینے پر ایک بھاری پتھر کی چٹان رکھی ہوئی تھی، اور اس کے جواب میں اس کا مالک یہی کہتا تھا کہ تمہارے پاس اب بھی وقت ہے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دو۔ تو جواب میں جناب بلال حبشی کہتے تھے احد احد، کہ ایک ہی ہے بس اسی کی ماننی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اتنے سارے مظالم برداشت کرنے کے بعد بھی جناب بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شکایت یا شکوہ نہیں آیا۔ اگر کسی نے پوچھا بھی ہے کہ تم اتنے مظالم کیسے برداشت کر رہے ہو، تو اس کے جواب میں وہ عاشقانہ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم بھی کہیں کوئی مٹکا خریدنے جاتے ہو، مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہو، تو اس کو چاروں سم سے اور جس سم سے بھی چاہو اسے ٹھوک ٹھوک کر بجا کر چیک کرتے ہو کہ کہیں مٹی کچی تو نہیں رہ گئی۔ بس میرا رب بھی مجھے چیک کر رہا ہے، میرا امتحان لے رہا ہے کہ بلال کا ایمان کہیں کمزور تو نہیں رہ گیا۔ جب رب کی مرضی اور منشا ہوگی اللہ رب العزت مجھے آزادی عطا فرما دے۔ اسی لیے کہا تھا نا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، تو بلال حبشی بھی زبان حال سے یہی کہتے ہوں گے کہ اگر میرا رب اس بات میں راضی ہے کہ میری چربی جلے اور انگارے ٹھنڈے ہوں تو کوئی بات نہیں، اس کا لطف ہی اپنا اور ہوا کرتا۔ یہ عشق حقیقی کے وہ مجاہدین ہیں کہ جنہوں نے حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کی ہے۔ تو جناب صدیق اکبر جب قریب گئے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم ایک مظلوم پر اتنا ظلم ڈھاتے ہو، کچھ تو حیا کرو، کچھ خدا کا خوف کرو۔ تو وہ ویسے ہی جلا بھونا بیٹھا تھا، تو اس نے جواب میں کہا کہ اگر اتنی ہمدردی ہے تو اس کو لے جاؤ، خرید لو۔ آپ تو اسی انتظار میں تھے کہ کسی طرح سے یہ مجھے آفر کرے تو میں اس کو جواب دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اسے خریدتا ہوں، میرا غلام نستاس لے لو اور اس کے بدلے میں مجھے بلال دے دو۔ یہ جو نستاس تھا اس کے حوالے سے تاریخ نگاروں نے ذکر کیا کہ یہ تھا تو جناب صدیق اکبر کا غلام، لیکن یہ 10,000 دینار کا مالک تھا، اس کے نام پر رقبے تھے، لیکن غلام بلال جناب صدیق اکبر کا تھا۔ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے اسلام کی دعوت قبول نہیں کی، تو جناب صدیق اکبر نے اس کا مال اپنے پاس رکھ لیا کہ یہ ایمان لائے گا تو اسے واپس لوٹاؤں گا۔ مبغوت کی سی حیثیت سے آپ نے اس مال کو اپنے پاس رکھا۔ جب کہا کہ جناب تم خرید لو تو آپ نے جواب میں کہا نستاس لے لو، بلال دے دو۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جو صرف نستاس کی ذات ہے اسی کو دے دیا جاتا،
لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نستاس بھی دیا، 10,000 دینار بھی دیے، اور جو رقبہ اس کی زمین کے ساتھ تھا کہا یہ لو، تو ایمان نہیں لاتا، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، تیرے مال سے میرا کوئی سروکار نہیں، اللہ نے مجھے بہت دے رکھا ہے، اپنا مال بھی لے، خود بھی لے، جا کافر کے ساتھ مل جا، مجھے میرا بلال مبارک ہے۔ اب ایک سیاہ فام عرب کے معاشرے میں ایک غلام کی اتنی قیمت مارکیٹ میں نہیں تھی، جس کی بنیاد پر یہ 6 مگویاں ہونے لگیں کہ یہ جناب پہلے جو 6 خریدے ان میں سے 5 یا 4 کے قریب خواتین تھیں، باندیاں تھیں۔ پھر اس کے بعد یہ بلال حبشی بھی جو کسی جو ہے ظاہری اعتبار سے ان کی مارکیٹ میں کوئی قیمت نہیں ہے، یقیناً بلال کا ابو بکر پر کوئی احسان ہے کہ اس احسان کا بدلہ انہوں نے دیا ہے، کتنا مال خرچ کیا۔ یہاں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سیدی اعلیٰ حضرت نے اس بات کو لکھا ہے، اور فتاوی رضویہ شریف میں آپ نے افضلیت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پورا ایک رسالہ مرتب فرمایا، 200 صفحات پر مشتمل ہے اور پورا کا پورا عربی زبان۔ آپ سے سوال ہوا تھا اسی پر کہ یہ اتقیٰ سے مراد کون ہے، یعنی اتقیٰ سے جب افضلیت مراد لی جاتی ہے تو جو اتقیٰ ہوگا وہی افضل ہوگا، تو افضلیت کے حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا تھا، تو آپ نے اس کے جواب میں فی البدی پورے 200 صفحات پر آپ نے رسالہ مرتب فرمایا، جس کا نام اتنا پیارا ہے۔ پھر آپ بتائیے اس میں جو آپ نے دلائل جمع کیے ہوں گے وہ کتنے خوبصورت ہوں۔ نام رکھا اس رسالے کا الزلال الانقا من بحر سبعۃ الاتقا۔ زلال کہتے ہیں قطرے کو، انقا صاف میٹھا شفاف، بحر سمندر، سبقت فوقیت، اتقا سب سے پرہیزگار۔ ترجمہ کیا ہوا، اس امت کے سب سے پرہیزگار شخص کی سبقت کے سمندر سے ایک میٹھا اور ستھرا قطرہ یہ رسالہ تمہیں دے رہا ہوں، یہ صرف ایک قطرہ۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا، اور اس میں انہوں نے ذکر فرمایا کہ جو 6 غلام تھے ان میں 2 باندیاں تھیں، ایک کا نام تھا ام امیس اور دوسری کا نام تھا زہرا۔ آپ ان کے مالک کے پاس گئے اور کہا کہ ان دونوں کو آزاد کر دو۔ جس مالک کی وہ باندیاں تھیں اور جس علاقے میں وہ رہتی تھیں وہ سارے افراد لات اور عزا کے پیروکار تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی۔ تو جب آپ نے ان کو آزاد کروا لیا، ان کی قیمت دے دی اور ان کو خرید کر آزاد کر دیا، تو چند دنوں کے بعد ان دونوں خواتین کی بینائی چلی گئی، اور جب بینائی چلی گئی تو اس کے جواب میں وہ لات عزا کو ماننے والے کہنے لگے، دیکھا ہمارے خداؤں کو چھوڑا تھا تو خداؤں کی بد دعا لگی ہے اور انہیں یہ سزا ملی ہے کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ یہ بات جب جناب صدیق اکبر کے رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں آئی تو آپ نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اور ہاتھ اٹھا کر عرض کی، باری تعالیٰ اگر میری ناموس عزت کا معاملہ ہوتا تو کوئی بات نہیں، بات تجھ پر آ رہی، بات باطل خداؤں کی جانب مڑ رہی ہے کہ حقیقی رب کو ماننے کی وجہ سے لات و عزا کی بد دعا لگ گئی کہ یہ سزا ملی، باری تعالیٰ ان دشمنوں کے منہ بند کر دے۔ ابو بکر کی یہ دعا تھی، اللہ رب العزت نے دونوں خواتین کو بینائی واپس عطا فرما دی۔ تو یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بلال حبشی کو اتنی بڑی قیمت دے کر آزاد کروایا، تو اس آزاد کروانے کے جواب میں یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ہاں یہ نستاز سیدنا ابو بکر کا جو غلام ہے وہ 10,000 دینار، بہت سی لونڈیاں اور غلام اور چوپایوں تک کا مالک تھا۔ آپ نے اس کے ساتھ سارا کچھ دے کر بلال حبشی کو لیا۔ اب اتنا بڑا ظاہر سی بات ہے، جب قیمت دی جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے، تو جب یہ سوال پیدا ہو، لوگوں نے کہا کہ بلال نے کسی وقت میں زندگی میں ان پر احسان کیا ہوگا، تو اس کے جواب میں قرآن مجید فرقان حمید نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ جو اتقیٰ ہے نا، دنیاوی معاملات میں کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ یہ جس کا بدلہ دے، دنیاوی معاملات میں کسی کا اس پر احسان نہیں کہ جس کا یہ بدلہ دے۔ جب یہ آیت مبارکہ اہل سنہ کی جانب سے دلیل بنی کہ یہاں مراد صدیق اکبر ہیں، تو اسی آیت مبارکہ کے ذریعے سے جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اس آیت کے تناظر میں اتقیٰ کے حکم سے باہر آتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ فرمایا کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اگر دنیاوی
احسانات کی بات کریں تو آپ کا بچپن میرے مصطفیٰ کے احسان تلے گزرا۔ تاریخ کہیں ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا مال ابو بکر پر خرچ کیا ہو، لیکن یہ ضرور بتاتی ہے تاریخ بھی نہیں، میرے مصطفیٰ کی زبان بتاتی ہے کہ جتنا اپنی مال اور جان کے ذریعے سے میرے ابو بکر نے مجھ پر احسان کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا۔ یہاں پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ دلیل یوں ٹوٹتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش، تربیت، نشوونما میرے رسول نے فرمائی، اور اس کی وجہ بھی ذکر کی گئی کہ قحط پڑ گیا تھا، جناب ابی طالب کے شہزادگان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آپ جناب عباس کے پاس حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور فرمایا کہ چچا جان جناب ابی طالب مشکل میں آ گئے ہیں، ان کی اولاد زیادہ ہے، اولاد کی تعداد زیادہ ہے، قحط سالی پڑ چکی ہے، گھر میں غلہ کم ہے، ہمیں اپنے چچا کی مدد کرنی چاہیے۔ جو جناب عباس کے بھائی ہوئے اپنا کہا کہ اپنے چچا کی مدد کرنی چاہیے۔ جناب عباس نے جواب میں کہا کہ کیا مدد کریں؟ تو فرمایا مدد یوں کی جا سکتی ہے کہ ان کے بیٹوں میں سے ایک کی کفالت آپ لے لیجئے، ایک کی میں لے لیتا ہوں، اس کے ذریعے سے جناب ابی طالب پر بوجھ کم ہو جائے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت حضور نے اپنے سپرد لی، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کفالت ہے وہ جناب عباس کے ہاں چلی گئی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اپنی گود میں فرمائی۔ آپ کی پرورش حضور علیہ السلام کی مبارک آغوش میں ہو رہی ہے، اور یہ تربیت اتنی مستحکم اور پختہ ہے، علماء نے ذکر فرمایا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ جو ہے وہ پریشان تھیں اور روتی تھیں کہ میرا بیٹا شاید دیکھ نہیں سکتا، کہ وہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ جب رسول کائنات اپنے چچا زاد بھائی علی المرتضیٰ کو دیکھنے آئے، جیسے ہی میرے رسول نے آپ کو اپنی گود میں لیا، انہوں نے آنکھیں کھول کر مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی۔ اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ کے اختصاصات میں اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا اس ہستی کا نام ہے کہ جب وہ دنیا میں آیا اس نے آنکھیں بند رکھی، سب سے پہلے اس دنیا میں اگر اسی نے کس نے کی زیارت اور جلوہ کیا ہے تو اس ہستی کا نام جان کائنات محمد مصطفیٰ۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی، پرورش فرمائی، تو یہ مالی احد عندہ من نعمت تجزا کا جو حکم ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ سے جدا ہو گیا۔ اور پھر یہاں امام فخر الدین رازی کی اس دلیل پر تعلیق کے طور پر سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ چلو اگر اس بات کو تم نہ بھی مانو، اس بات کو تم نہ بھی مانو، فرماتے میں کہتا ہوں اور نعمت کبریٰ کی تکمیل بطول زہرا فاطمہ صلوات اللہ علی ابیہا الکریم وعلیہا سے شادی ہو کر ہوئی۔ فرمایا کہ بڑے بڑے لوگ انتظار میں تھے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہمارے حبالہ عقد میں آ جائیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ما لی احد عندہ من نعمت تجزا سے جناب صدیق اکبر اس لیے بھی مراد ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے نعمت کبریٰ فاطمہ علی المرتضیٰ کو عطا فرمائی، اور اس جیسا جوڑا تو پھر آپ کو روئے زمین پر کوئی اور نہیں ملتا۔ تو پھر فرمایا کہ یہ جو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ہے، یہاں اس سے مراد صدیق اکبر ہی کی ذات ہے۔ علامہ طبرسی جو لفظ کے ذہن کی وجہ سے معروف ہیں، اور ان کی جو جمع البیان یا مجمع البیان جو ان کی تفسیر ہے، اگرچہ وہ رافضی ہیں، اگرچہ وہ لفظ کے ذہن کے حامل تھے، لیکن یہاں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ اس اتقا کے مقام پر آ کر انہیں بھی قلم اپنا چھوڑنا پڑا کہ یہاں مراد کوئی اور نہیں، یہاں مراد ابو بکر ہی ہے۔ اور الفضل ما شہدت بہ الاعداء کہ فضیلت وہی ہوتی ہے کہ جس کی گواہی اعداء دیں، دشمن دیں۔ جو طبرسی نے بھی یہ لکھا کہ یہاں اتقا سے مراد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب جب یہ بات یہاں واضح ہو گئی کہ یہ اتقا جو ہستی ہے یہ صرف اللہ کے لیے خرچ کرتی ہے، اور اتقا اس ہستی کا نام ہے کہ روئے زمین پر دنیاوی اعتبار سے کسی کا اس پر احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے۔ تم بلال کی بات کرتے ہو کہ بلال کا کوئی احسان ہوگا، قرآن کہتا ہے کسی کا بھی کوئی احسان نہیں، یہاں تک کہ رسول کائنات اس پر مہر تصدیق ثبت فرما رہے ہیں، کسی اور کا کیا احسان ہونا ہے، میں محسن انسانیت محسن اعظم ہوں، میں کہتا ہوں ابو بکر کا مجھ پر احسان اتنا زیادہ ہے
کہ اس کا احسان دنیا میں نہیں ادا ہو سکتا، کل قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے۔ تو ما لأحد عنده من نعمت تجزا سے مراد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صفت ہے۔ اب یہاں جب اتقا کا لفظ ہمارے سامنے آیا تو اس میں ایسی کون سی گہرائی ہے، اس اتقا کے لفظ میں ایسی کون سی جان ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ آیت اہل سنہ و جماع کے ہاں اتنی محبوب ہے؟ تو فرمائے اس وجہ سے کہ اس اتقا کے ذریعے سے اہل سنہ کا مسلمہ عقیدہ جو افضلیت صدیق اکبر کا ہے وہ حل ہوتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ تکریم والا اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سے اتقا ہے۔ میں نے بھی اتقا کا ترجمہ نہیں کیا، صرف لفظوں کے ذریعے سے اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اکرم تکریم والا وہ ہے کہ جو تم میں سے اتقا ہے۔ باری تعالیٰ اتقا کون ہے؟ فرمایا واللیل میں بتا نہیں دیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ابو بکر ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ تکریم والا وہ ہے کہ جو اتقا ہے، اور اتقا کون ہے؟ وہ صدیق اکبر ہے۔ قرآن نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کے مقام پر یہ اتقا جناب صدیق اکبر کے ساتھ خاص فرمایا۔ اتقا کہتے ہیں سب سے پرہیزگار، سب سے بڑے پرہیزگار، سب سے بڑا متقی۔ اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹیو ڈگری ہے کہ اگر کسی بھی صفت میں ہم بات کرتے ہیں تو یہ سپرلیٹیو ڈگری جب آ جائے، جس کو ہم عربی میں اس میں تفضیل کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس صفت میں اس فرد سے آگے کوئی نہیں ہے۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ تکریم والا وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تو یہاں کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ کیا ابو بکر نبیوں سے بھی زیادہ تکریم والے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ پرہیزگار کہا جا رہا ہے؟ کیا وہ نبیوں سے بھی زیادہ تکریم والے ہیں؟ تو اس کا جواب پہ مفسرین دیتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ کے یہ جو جز ہے یہ خاص ہے امت کے ساتھ، کیونکہ تقوی کا تعلق کسب کے ساتھ ہوتا ہے، اور انبیاء کو نبوت کا درجہ کسب کے ذریعے، محنت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے سے نہیں ملتا، بلکہ وہب کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت چن لیتا ہے اپنے بندوں کو اور پھر انہی کو اس نے نبوت کے مرتبے پر فائز فرمایا۔ یعنی ان کے تقوی کے ساتھ تو کسی کا مقابلہ ہی نہیں۔ نبی تو نبی رہ گئے، مصطفیٰ کے صحابی کے تقوی کا مقابلہ نہیں۔ فرمایا تم اپنی امت کے سارے اخواص و اقتاب و ابدال کی عبادتوں کو جمع کر لو، میرا ایک صحابی اپنی مٹھی میں جو لے کر خیرات کر دے، رب اس پر اتنا اجر عطا کرتا ہے، ساری عبادات نیچے رہ جاتی ہیں، وہ مٹھی جو صدقہ کرنے کی برکت اس سے کہیں بڑھ کر ہوا کرتی ہے۔ تو یہ تقوی کی جانب اشارہ ہے۔ تو چونکہ یہ کسب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، پرہیزگاری کے ساتھ تعلق ہے، اس کا تقوی کا کسب کے ساتھ تعلق ہے، انبیاء خود بخود اس سے خارج ہیں کہ ان کا درجہ اس سے وراء الورا ہے۔ وہ تو سب سے بڑے متقی ہیں، وہ تو سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں، ان کی پرہیزگاری پر تو کسی کا سوال ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا یہ آیت کا یہ حکم خاص ہے امت کے ساتھ، اور جب امت کے ساتھ خاص ہوگا تو فرمایا جب امت کے ساتھ اس اتقا کا اختصاص ہوا تو اب بتاؤ اس امت میں سب سے بڑا متقی کون ہے؟ تو ساری دنیا کہنے لگی اس امت کا سب سے بڑا متقی جو شخص ہے اس ہستی کو اللہ نے صدیق کہا ہے، میرے رسول نے عتیق کہا ہے، اور دنیا نے صدیق اکبر کہا ہے۔ تو یہ آپ کی افضلیت پر یہ آیت دلالت کرتی ہے۔ میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کو آپ نے ذرا لطف لے کر سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ یہ تحقیق سے بات ثابت ہے کہ انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ابو بکر ہے۔ اب ہم اپنی ذات اور صدیق اکبر کی ذات کا باہمی موازنہ تو کر نہیں سکتے۔ اب ہمیں جب موازنہ کرنا ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے
کہ کسی دو ہستیوں کے ایسی ہستیوں کے درمیان موازنہ کریں کہ جس میں صحیح معنوں میں پتہ چل سکے کہ یہ جو افضل ہیں واقعی افضل ہیں، لیکن کتنے زیادہ افضل ہیں۔ تو ہم دو ہستیوں کا تقابل اگر کریں تو آئیے ان دو ہستیوں کا کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے مان بعد سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ ہمارا اہل السنہ و جماعت کا مسلم عقیدہ ہے، جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب افضلیت ہے، یعنی جو پہلے خلیفہ ہیں وہی سب سے افضل ہیں، جو دوسرے خلیفہ ہیں وہ اس کے بعد افضل ہیں۔ تو اگر میں آپ سے یوں کہوں کہ اس امت میں سب سے زیادہ افضلیت صدیق اکبر کے بعد کس کو حاصل ہے، تو آپ کہیں گے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کوئی درجہ نہیں، جیسے صفت نبوت اور صدیقیت کے درمیان میں کوئی درجہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ جو صدیق ہے نبیوں کے بعد وہ سب سے افضل ہے، اور وہ صدیق ہم نے نہیں کہا، وہ میرے رب نے کہا۔ اور قرآن بھی شاہد ہے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کے مان بعد درجہ صدیقین کا۔ اب اس امت کی جب ہم بات کریں تو سب سے افضل جناب صدیق اکبر، پھر اس کے مان بعد جس کا درجہ ہے وہ عمر فاروق کا ہے۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو ایک ساتھ درجے دو آ گئے، ایک کے فوراً بعد ایک، ان دونوں کے درمیان کتنے درجے کا فرق ہے؟ ان دونوں کی فضیلت میں کتنا فرق ہے؟ ہماری کیا حیثیت اور ابو بکر کا کیا مقام اور مرتبہ، یہ تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان دو ہستیوں کے درمیان جن کے درمیان کسی اور کی فضیلت نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت کیا، اے جبریل مجھے بتاؤ آسمان پر فرشتے میرے عمر کے بارے میں کیا بات کرتے؟ اگر عمر کا تذکرہ آسمانوں پر ہو تو عمر کی شان کیا بیان کی جائے گی؟ تو جبریل امین جواب میں کہتے ہیں، یہ مکتوبات شریف میں امام ربانی نے ایک جملے میں بات کی، لیکن دلیل یہ پوری حدیث ہے۔ اس وجہ سے آج خواجہ باقی باللہ کا بھی برکت ہم لے رہے ہیں، خواجہ باقی باللہ کا آج عرس ہے۔ اور خواجہ باقی باللہ کون ہے؟ مرشد ہیں حضور امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، اور یہ دونوں نقشبندی بابا جی 23واں نمبر سلسلہ طریقت میں خواجہ باقی باللہ کا، 24واں امام ربانی کا، اور یہ سلسلہ طریقت کا بانی اور اس کی ابتدا جس ہستی سے ہے اس ہستی کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ کا سلسلہ کا جو اب آپ جب نسب پڑھتے ہیں تسلسل کا تو پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، اس کے ذریعے سے فیض آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر جڑتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جناب سلمان فارسی کے بعد حضرت قاسم بن محمد، اور جناب قاسم بن محمد کے بعد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اہل بیت اطہار سے کٹا ہوا سلسلہ نقشبندیہ ہے، فرمایا امام جعفر صادق وہ ہیں جن کے بارے میں شیخ فرید الدین عطار کہتے ہیں یہ جو تمہیں 12 ائمہ اہل بیت کے نظر آتے ہیں، ایک جعفر صادق کا تذکرہ کر لو، اللہ نے اتنا کمال عطا کیا ہے، سارے 12 کے 12 کی صفت اس ایک میں جمع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جناب امام جعفر صادق سے سلسلہ طریقت آگے بڑھتے ہوئے جناب قاسم بن محمد سے ہوتے ہوئے سلمان فارسی، اور پھر اس سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے ساتھ جڑتا ہے آقا کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آسمان پر فرشتے ان کے بارے میں کیا باتیں کرتے، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر اللہ کے یہ معصوم فرشتے نوح کی تبلیغ کی عمر کے برابر عمر کے قصیدے پڑھتے رہیں، یعنی اگر اللہ کے یہ معصوم فرشتے 950 سال تک عمر کی شان اور عمر کی تعریف بیان کرتے رہے، فرمایا 950 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی تعریف اب بھی باقی رہ جائے گی۔ یہ عمر کے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جناب جبریل امین نے حضور کی خدمت میں جب عرض کی تو اس کے جواب میں خود ہی فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کی شان اتنی ہے کہ 950 سال میں فرشتے پوری نہ کر سکے، لیکن یا رسول اللہ یہ جو ابو بکر ہیں، ابو بکر کی شان یہ ہے کہ یہ اتنی عظمت اور شان کا حامل عمر آپ کے صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے۔
جن دو ہستیوں کے درمیان کوئی درجہ نہیں، جن دو ہستیوں کو اس امت میں سب سے زیادہ افضلیت، سب سے برتر مرتبہ اور سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے، ان کے مابین کا عالم یہ ہے کہ ابو بکر عمر سے اتنا اونچے ہیں، تو آج 1450 سال کے بعد کا مسلمان کہاں اور میرا ابو بکر کہاں؟ ابو بکر کی شان کسی کو کیا سمجھ میں آنی ہے؟ آج عقل حیران ہے ابو بکر کو میرے رسول نے کیا کیا عطا کیا۔ ذرا سوچیں تو صحیح، جس صدیق اکبر کو جانے کائنات کے صدقے میں اتنے رتبے ملے، اللہ رب العزت نے جانے کائنات محمد مصطفیٰ کو کیا رفتیں عطا فرمائی۔ تو یہ اہل سنہ و جماعت کا اجماعی اور مسلمہ عقیدہ کہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس پر اجماع ہے کہ ترتیب خلافت ہی ترتیب افضلیت ہے، کہ جو سب سے پہلے خلیفہ ہوئے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل ہوئے، پھر دوسرے، پھر تیسرے اور پھر چوتھے پر، ان چار پر اجماع ہے اہل سنہ کا۔ اور پھر اس کے بعد یہ افضلیت آگے صحابہ میں تقسیم ہوتی ہے، عشرہ مبشرہ، پھر بدر والے، پھر احد والے، پھر اس کے بعد جو ہے صلح حدیبیہ والے، اور پھر اس کے بعد یہ تسلسل سارا بنتا ہوا نیچے تک ایک عام مسلمان تک پہنچتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ہستی کا تذکرہ 4 جمعۃ المبارک سے کر رہے ہیں جس کو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ہر فرد پر میرے اس ساتھی کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ ہم 4 جمعوں سے اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں اپنا خراج پیش کرنے کی سعی اور کوشش کر رہے تھے کہ جنہیں قرآن مجید فرقان حمید نے وہ شانیں، وہ رفتیں عطا فرمائیں کہ کسی اور کی تم صحابیت کا انکار کرو نہ کرو، میرے صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرو گے تم پھر مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں رہو گے، نص قطعی سے جس کی صحابیت ثابت ہو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، رفت اور شان وراء الورا ہے۔ آپ کی ہستی، آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کو جانچنا، یہ 4 جمعۃ المبارک کی گفتگو کیا ہے، اگر یقین جانیے کہ ہم پورا سال بھی صدیق اکبر کی عظمت اور شان کو ذکر کریں تو یہ صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ بیان نہیں ہو سکتا۔ جس کی نیکیوں میں سے ایک نیکی عمر ہو، جس کے بارے میں حضور فرمائیں اللہ رب العزت نے نبوت کے خصائص عمر کو عطا کر دیے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنا پاک، صاف اور شفاف دل والا کہ ادھر سوچتا ہے رب کا قرآن نازل ہو جاتا ہے، وہ عمر فاروق صدیق اکبر کی اگر ایک نیکی ہے تو پھر صدیق اکبر کی نیکیاں کتنی ہوں گی، اور وہ نیکیاں میرے رب کو محبوب کتنی ہوں گی، اس نیکیوں پر اللہ نے اجر کتنا عطا فرمایا ہوگا، اور اس اجر کی برکت سے اللہ رب العزت نے جو افضلیت عطا فرمائی، یہی سبب ہے کہ جس کا ثواب سب سے زیادہ وہی سب سے افضل، جو اجر میں آگے وہی افضلیت میں آگے، اور اس امت میں سب سے زیادہ اجر کا حامل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ قرآن نے انہیں اتقا کے مرتبے پر فائز فرمایا۔ سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار اس امت میں اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ میں چند اشعاروں کی بارگاہ میں خراج کر کے بات کو ختم کروں۔ فرمایا محمد کی محبت میں ہزاروں زخم سہتے تھے، خدا پر تھی نظر ان کی زبان سے کچھ نہ کہتے تھے، نہیں سرکار را ذاتی دشمنی میری کسی سے بھی، نہیں سرکار ہے ذاتی دشمنی میری کسی سے بھی، میری ہے آپ کی خاطر لڑائی یا رسول اللہ، یہی ہے جرم میرا آپ کا میں ادنا خادم ہوں، ہے میں نے آپ ہی سے لو لگائی یا رسول اللہ، کسی صورت بھٹک سکتا نہیں میں تیری الفت سے، مجھے حاصل ہے تیری رہنمائی یا رسول اللہ۔ یہی کلمات صدیق اکبر کے تھے، اور آج ہم ان کے صدقے حضور کی بارگاہ میں یہ عرضی اور معروضہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حقیقی معنوں میں اہل سنہ و جماعت کے جملہ عقائد پر پختگی اور کامل اکمل طریقے سے اس پر قائم رہنے کی توفیقات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔